دعوت اسلامی کا جو شعبہ ہے اس کا آپ کا 3 دنوں کا سلسلہ بھی ہے تربیت کا. آج اس کا آخری دن بھی ہے اور آج آپ نے کچھ اپریسیشن سرٹیفکیٹ سیریمنی بھی ہے، یعنی کہ نمایاں کارکردگی پر حوصلہ افزائی کی اسناد انشاءاللہ تعالی بعض اسلامی بھائیوں کو دی جائیں گی. تو اس سلسلے میں کچھ نیکی کی دعوت کا بھی سلسلہ کر لیتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. یعنی نماز دین کی اصل و بنیاد ہے. اس سے ام العبادات اور معراج المومنین بھی کہتے ہیں، یعنی مومنوں کی معراج. آپ کو اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو کر سوشل میڈیا میں کام کرنے کی سعادت مل رہی ہے، الحمدللہ. کام کے ذریعے پیسہ کمانا یہ تو میسر آ جاتا ہے، لیکن کام کے ذریعے جنت کمانے کا موقع کم ملتا ہے. اگر نیت اچھی ہو اور گناہ سے بچ کر اگر کام کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے جنت کمائی جا سکتی ہے، جبکہ جنت کمانے کا ذہن بھی ہو کہ میں اپنے روزگار کے ذریعے جنت کا سامان بھی کروں، جنت کی نعمتوں کا سامان بھی کروں. اور ظاہر اس کے لیے فرائض کی پابندی بہت ضروری ہے، اور فرائض میں اہم ترین جو فرض ہے وہ نماز ہے. اور ایک اور خوش قسمتی یہ ہے کہ جہاں ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ جگہ فیضان مدینہ کے ساتھ ہے. اذان کی آوازیں اگر ہیڈ فون آپ نکال دیں کان سے تو کان میں بھی آئے گی، اور سپورٹ کرے گا تو ادارے کا اس جگہ پر سپورٹ بھی مل جاتا ہے اگر بندہ کرنے کے لیے ویلنگ ہو. اس کا ویلنگ ہونا بہت ضروری ہے. تو یہاں آپ جب بھی آتے ہیں سوشل میڈیا میں، کچھ عرصہ ہو جاتا ہے کسی کو، کچھ نئے آتے ہیں، اور یہ ایک ایسا شعبہ جس میں بعضوں کا ٹرن اوور چلتا رہتا ہے آنے جانے کا. تو میری اس میں درخواست آپ سے یہ ہے کہ جو بھی یہاں آتے ہیں اگر شعبہ اپنے طور پر کوئی ایسی ترکیب کر لے کہ ہر آنے والا اس سے پہلے کہ وہ جائے، اور جانے کی پرسنٹیج بھی ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ وہ جائے تو کیا ہی اچھا ہو کہ کم از کم وہ یہاں سے نمازی بن کے جائے اور نماز سیکھ کر جائے، کہ ضرورت کا روزگار بھی یہاں مل جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو میری جنت بھی یہاں بنے گی. اور اس ظاہر ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا تو اس شعبے میں جو ہر وہ کام جو آپ کو جنت میں داخلے سے روک سکتا ہے اس کو نہ کرنا ہی یہاں کی پالیسی سمجھیں آپ، کہ یہاں کی پالیسی یہی ہے کہ وہ کام جو آپ کو جنت میں جانے سے روک سکتا ہے اس کو آپ سوشل میڈیا پر، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر آپ کو وہ کرنا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں کرنا ہوتا. اگر کوئی کہے کہ ویڈیو اچھی بنے گی، فلاں اچھا بنے گا، تھوڑی فوٹیج اچھے لگیں گے، کوئی طریقہ یہ نہ کبھی سنا، نہ کبھی پڑھا، نہ کبھی ہے کہ کسی کو گناہ سے بچانے کے لیے خود گناہ کرے، بلکہ یہ تو جرت ہے، بڑی بے باکی ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کی علم کی کمی ہے، اور بالکل علم کی کمی ہے. وہ اس کو اللہ پاک عقل سلیم دے گا. کوئی اگر آپ کو یہ کہہ دے کہ یار لوگوں کو بھی تو گناہوں سے بچانا ہے، تو آگ سے بچانے کے لیے کبھی آگ میں کودا نہیں جاتا. وہ بچے کہ نہ بچے، ہم تو جلی جائیں گے. اگر آپ نے جہاز میں سفر کیا ہے تو جہاز کے اندر باقاعدہ یہ اناؤنس ہوتا ہے کہ پہلے اپنا ماسک لگائیں پھر دوسرے کا ماسک لگائیں. اپنی جان داؤ پہ لگا کر کسی کی جان بچائی نہیں جا سکتی. تو ڈوبتا آدمی کیا کسی کو کنارہ دے گا. تو ویسے یہ بہانے بھی ہوتے ہیں، اصل میں کرنا خود ہی ہوتا ہے گناہ، لیکن معاذ اللہ سما معاذ اللہ گناہ کرنے کے لیے بھی بندہ وائٹ کالر بن کے گناہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ کو دھوکہ دینے سے کوئی تھوڑی بندہ بچ جائے گا. آپ آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میری یہ نیت نہیں تھی، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے.
جب سے یہ ہمارے شعبے قائم ہوئے تب سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ کسی کو میوزک نہ سنانے کے لیے میں میوزک سنوں، کسی کی بدنگاہی نہ کرنے کے لیے میں بدنگاہی کروں، کسی کو گناہ والے مناظر نہ دیکھنے کے لیے میں گناہ والا منظر دیکھوں، تو اس کی اجازت آپ کو کون دے گا؟ اور پھر اس کو ایک اور بات، میرا موضوع تبدیل ہو گیا اصل میں، پھر اس کی ایک اور بات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر وہ گناہ کر رہا ہے، اس گناہ کو اگر خدا نہ خواستہ وہ نیکی سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے کہ ایک اللہ کے ایک کام جو اس دین اور اسلام میں حرام و ناجائز ہو، اس کو وہ جائز تو جائز ثواب سمجھ کے کر سکتا ہے۔ تو اس میں کیونکہ یہ صرف کراچی کے نہیں، دیگر شہروں کے ذمہ داران بھی یہاں پر شامل ہیں، اور یہ چونکہ ایک بڑی میڈیا کے طور پر دیکھا جائے تو یہ بڑا ہی ایک فاسٹ ٹریک ڈپارٹمنٹ ہے یہ، کہ اگر آپ اپنا کوئی میسج کہیں پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سوشل میڈیا اس وقت، چاہے اس کا کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، دنیا کا اس وقت سب سے تیز ترین پلیٹ فارم اسی کو کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس پہ کام کرنے والے چاہے تو گناہ کو پھیلائیں، اس پہ کام کرنے والے چاہے تو نیکیوں کو پھیلائیں۔ کل رات ہم ایک جگہ پر تھے، میرے عبدالحبیب بھائی بھی ساتھ تھے، تو وہاں میرے لیے بھی ایک نئی انفارمیشنز تھیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آج کل ہو رہا ہے۔ تو ہم بیٹھ کر، میں تھا، مفتی قاسم صاحب تھے، عبدالحبیب بھائی تھے، چند ایک اور بھی اسلامی بھائی تھے، تو کچھ سوشل میڈیا سے جو زیادہ ایکٹیو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو انہوں نے کل کچھ نئی میرے لیے کچھ بعض انفارمیشنز نہیں تھی کہ بھائی یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم بیٹھ کر دل جلا رہے تھے، میں، مفتی صاحب اور ہم سب، کہ یار نوجوان کہاں لگ گئے، یار یہ دنیا کہاں لگ گئی ہے اور یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر ہم کہہ رہے ہیں دل جلانے سے کیا ہوگا، بیٹھ کر بات کر کے دنیا تک بتاتے ہیں، وہی رات والی بات کر رہا ہوں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے، کیسے، کیونکہ بے مقصد زندگی ہو گئی لوگوں کی، اور عجیب و غریب پورا دن پتہ نہیں کیا بنانے میں لگ جاتے ہیں، خود بھی بے مقصد لائف، پیسہ کمانا ہے، حسن تو پیسہ کما رہے ہیں، یہ مجھے بتایا کہ پیسہ کما رہے ہیں، میں پیسہ کمانے کے لیے بھی انسان بے مقصد تھوڑی گزارے گا، پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، حلال کمانا کمال ہے، یہ یاد کر لیں، سبحان اللہ، پیسہ کمانا کوئی کمال نہیں ہے۔ میں آپ کو لسٹ بتاؤں کون پیسے کیسے کما رہا ہے، آپ زندگی بھر محنت کر کے بھی شاید اس کا مطلب کہ 25% بھی نہیں کما سکیں گے، جو بغیر محنت کرے کماؤ، کیسے کما رہے وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا۔ تو پیسہ کمانا کمال نہیں ہے، پیسہ تو آدمی اپنی عزت بیچ کر بھی کما سکتا ہے، وہ کماتے ہیں، خود کی بے عزتی کر کے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، خود کو ذلیل کر کے بھی کمایا جا سکتا ہے، لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے، اپنی آخرت برباد کر کے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ پیسہ کمائے تو اپنی دنیا بھی برباد ہونے سے بچائے، اپنی آخرت بھی برباد ہونے سے بچائے، اور یہ پیسہ نکالا۔ یہ بولے کیسے آئے گا؟ اللہ پر بھروسہ کرے، کیوں نہیں آئے گا؟ یہ وہ رب ہے ہمارا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دے کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ رب کی قدرت اور رب کی مطلب کہ وہ اس کی قدرت دیکھیے، جو دودھ نکلتا ہے نا، وہ گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے۔ جو رب تمہیں گوبر اور خون کے درمیان سے پاکیزہ اور شفا دینے والا دودھ عطا کر سکتا ہے، وہ تمہیں اس گئے گزرے دور میں رزق حلال عطا نہیں کر سکتا؟ مگر وہ بھروسہ، وہ توکل، وہ رب پر اعتماد کہاں سے آئے؟ اب ایک حکایت سنا کر کلوز کرتا ہوں۔ شیخ ابو عبداللہ جلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے ایک روز اپنے شوہر سے مچھلی لانے کی فرمائش کی۔ شیخ کے والد بازار گئے اور اپنے بیٹے ابو عبداللہ کو بھی ساتھ لے لیا، بازار سے مچھلی خریدی اور ایک مزدور تلاش کرنے لگے تاکہ وہ مچھلی گھر تک پہنچا دے۔ ایک لڑکا ملا اور اس نے مچھلی سر پر اٹھا لی اور ساتھ گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا اور اذان کی آواز آئی۔ اس مزدور لڑکے نے کہا کہ نماز کے لیے مجھے ابھی تیاری کرنی ہے، وضو وغیرہ بھی کرنا ہے، تو اور اذان شروع ہو گئی ہے، اگر آپ راضی ہوں تو میرا انتظار کر لیں، ورنہ اپنی مچھلی لے کر چلے جائیں، مطلب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں نماز پڑھوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے مچھلی وہیں چھوڑی اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ جی، یا تو میرا انتظار کر لیں کہ میں آ کر مچھلی آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گا،
اور اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، کوئی مچھلی کسی اور کو انتظام کر لے، وہ مچھلی لے جائے گا. میں مطلب اس مزدوری کو نماز چھوڑ کر کنٹینیو نہیں کر سکتا. یہ اس کا نتیجہ نکلا. جب وہ چلا گیا تو وہ جو مچھلی خریدی تھی، شیخ کے جو والد تھے، کہا کہ اس لڑکے کا اللہ پر بھروسہ کس قدر اعلیٰ ہے، ہمیں تو اس سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. چنانچہ مچھلی وہیں چھوڑ کر کہتے ہم بھی نماز کے لیے اس کے پیچھے چلے گئے، مچھلی وہیں رہنے دی. ہم لوگ نماز پڑھ کے جب نکلے تو مچھلی اپنی جگہ تھی، لڑکے نے مچھلی اٹھائی اور ہمارے گھر تک پہنچا دی. کام اس کا ہو گیا، مچھلی بھی کوئی نہیں لے گیا، کیونکہ نماز پڑھنی تھی اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا تھا. تو نماز پڑھنی ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے. یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیو، روزی اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں. کوئی خدا نہ خواستہ یہ ذہن بنا لے کہ میں یہ کام کروں گا تبھی روزی ملے گی، چاہے وہ رب کی نافرمانی ہو. یہ اس کی ایمان کی کمزوری ہے، یہ اس کے توکل کی کمزوری ہے. میں آخر میں یہ آپ سے درخواست کروں گا، ایک سوالیہ نشان بھی ہے، ایک لمحہ فکر بھی ہے. سوشل میڈیا چاہے بچوں کا ہو یا بڑوں کا ہو، جو بھی دعوت اسلامی کا، اس کو دیکھ کر شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، میرا گمان ہے. اور وہ گناہوں سے بچے ہوں گے، نمازی بنے ہوں گے، انہوں نے کافی چیزوں سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا ہوگا. سوالیہ نشان یہ ہے، لمحہ فکر یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے پورا یہ سوشل میڈیا کی ویڈیوز تیار کر رہے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھ کر تو لوگ گناہوں سے بچ گئے. کیا یہ ویڈیو بنانے والا گناہ سے بچ پا رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا. آپ کو شاید ملیں گے ایسے کئی لوگ کہ یار کیا کمال کی آپ لوگ ویڈیوز بناتے ہیں. کمنٹس بھی آتے ہیں اس طرح، بہت زبردست. ہم بھی کمنٹس پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ پاک ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے. اس دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کو محض روزگار کمانے کا نہیں، جنت کمانے کا ذریعہ بنائے. روزگار کہیں نہیں جاتا، مگر جنت یہ تکالیف سے ملتی ہے. یاد ہے حدیث پاک میں موجود ہے، جنت آسانی سے، جنت تکالیف میں چھپائی گئی ہے کہ بندہ تکلیف کے ذریعے جنت پاتا ہے. تو آپ فیضان مدینہ میں نماز کی پابندی، جماعت کی، اللہ وہ دن لائے کہ جماعت کا وقت ہو تو سوشل میڈیا میں ایک آدمی بھی کسی بھی کاؤنٹر پر نظر نہ آئے. اللہ وہ دن لائے. ہماری خواہش ہے کہ بالکل بند ہو جائے، ڈپارٹمنٹ بند ہو جائے، کلوز ہو جائے. کہاں گئے؟ سارے اپنے رب کو سجدہ کرنے کے لیے گئے. مدنی چینل میں بھی یہ میں نے درخواست کی تھی کہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہمارے مبلغین ہمارے شعبوں میں ہیں، مبلغ ہیں باقاعدہ. بلکہ اگر میں کہوں کہ مدنی ہے تبھی غلط نہیں ہے، مبلغ بھی ہے. اور پھر سونے پر سہاگا یہ کہ مدنی ہے، درس نظامی کیا ہوا ہمارے شعبے میں ہے. تو ہم تو عموماً اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں، جب سے ہم دعوت اسلامی میں آئے، کہ ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں آتا ہے سارے محلے کے اندر رونق لے آتا ہے. ایک اسلامی بھائی آتا ہے، نہ وہ مدنی ہوتا ہے نہ وہ بہت زیادہ سینئر ہوتا ہے. بس وہ امیر سنت فرماتے ہیں نا میرے پیر و مرشد، کہ جذبہ کسی کا سگا نہیں ہوتا، جس کو اللہ جذبہ دے دے، جذبہ جس کو نصیب ہو جائے. ایک ہوتا ہمارا ایک مبلغ علاقے کے اندر، محلے کے اندر. بلکہ سچی بات بعض اوقات تو خاندان میں ایک ہی دعوت اسلامی میں آتا ہے، سارے خاندان کو لے جاتا ہے. ہماری کوئی ایک خاندان کی ایک بچی مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ پڑھنے جاتی ہے، پورے گھر کو بدل کے رکھ دیتی ہے. ایک بچی، ایک بچہ چھوٹا مدنی منا ہوتا ہے، پورے گھر کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے. ایک شعبے کے اندر جہاں اتنے دعوت اسلامی کے مبلغین ہوں، مدنی ہوں، علماء ہوں، اور وہ شعبہ نمازی نہ بنے، وہ شعبہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف چلنے والا نہ بنے، وہ مدنی قافلے کا مسافر نہ بنے، وہ ہفتہ وار اجتماع کا پابند نہ بنے، وہ مدنی مذاکرے کا پابند نہ بنے، وہ دعوت اسلامی کے 12 دینی کام کرنے نہ بنے، درس و بیان کی عادت نہ پڑے، اور ان کا سنت و بھرا اور نیک. اگر آپ کوشش کریں گے، شفقت، محبت، پیار، یہ نہ سوچے کہ مانتا کوئی نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، فائدے سے تو خالی ہے ہی نہیں. تو اگر آپ سب مل کر کوشش کریں گے اور بار بار تکرار کرتے رہیں گے، چلو نماز کے لیے چلو، خود پہلے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا کہ خود ہمارا تقویٰ جو ہے نا یہ ضروری ہے. وہ ایک بزرگ کا بیٹا درس نظامی کرتا تھا، اور وہ بزرگ اتنے متقی تھے کہ مدرسے کا کھانا بچہ کھائے یہ ان کو گوارا نہ تھا. لہٰذا وہ ہفتے میں چند مرتبہ روٹی ٹفن لا کر کھانا اپنے گھر سے اپنے بچے کے لیے مدرسے میں لایا کرتے تھے.
اور اپنے بچے کو گھر کا کھانا کھلاتے تھے. ان کو گوارا آنا تھا کہ میرا بچہ مدرسے میں وہاں کا کھانا کھائے. تو ایک دن جب وہ اپنے بیٹے کے کمرے میں آئے اور جب وہ کھانا دیا تو دیکھا تو بازار کی روٹی کمرے میں رکھی ہوئی تھی. تو بڑا ان کو جھٹکا لگا کہ بیٹا میں تمہیں جب گھر سے کھانا لا کر دیتا ہوں تو تمہیں بازار کا کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے. بازار کا کھانا کھانا جو نا یہ زیادہ ہمارے علماء بزرگ اور صوفیہ کرام کے نزدیک یہ زیادہ خطرناک تھا کہ یہ دلوں کو زیادہ سخت کرتا ہے اور دلوں میں کی نرمی اور روحانیت کو ختم کرتا ہے بازار کا کھانا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بازار کے کھانے پر حاجت مندوں کی نظر ہوتی ہے جو کھا نہیں پاتے اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں. یہ روٹی جب دیکھی نا والد صاحب نے ان کے اس میں کمرے میں تو ناراض ہو گئے کہ بیٹا جب میں تمہیں کھانا لا کر دیتا ہوں تو تمہیں بازار کا کھانا کھانے کی ضرورت. ناراض ہو کر چلے گئے. بیٹا پیچھے دوڑا, ابا جان سنے تو صحیح, بولو یہ میری روٹی نہیں ہے, میرے کمرے میں جو میرے ساتھ جو لڑکا پڑھتا ہے یہ اس کی روٹی ہے, وہ بازار سے لایا تھا. ابا کی ناراضگی اپنی جگہ کھڑی رہی. تو ابا آپ کیوں ناراض ہو؟ کہا بیٹا اگر تو متقی ہوتا تو تیرا دوست بھی متقی بن جاتا. تیرے اندر تقوی کی کمی ہے, ورنہ تیرے ساتھ رہنے والا بھی کیسے کہ بازار کی روٹی کھا رہا. یعنی اپنی صحبت یقیناً ہمارے اللہ پہ ہمارے پیر صاحب کو سلامت رکھے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے پیر کے تقوی نے پوری تحریک کو گھیرا ہوا ہے, ورنہ ہم تو کہیں کسی قابل ہی نہیں ہیں. تو ایک آدمی کا تقوی, ایک آدمی کی پرہیزگاری, یعنی وہ آپ نے سنی ہوگی روایت, ایک نیک آدمی کی وجہ سے اللہ اس محلے کے 100 گھروں سے مصیبتیں دور فرماتا ہے. ایک نیک آدمی ایک محلے میں ہونا تو اس ایک نیک آدمی کے 100 پڑوسی اس کی برکتیں پاتے ہیں. اگر ایک نیک مردے کے ساتھ کوئی گناہ گار کی بھی تدفین ہو جاتی ہے نا تو اس نیک شخص جس کی یہ قبر ہے, اس نیک شخص کی برکت اس گناہ گار کی قبر کو ملتی ہے اور اس کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی نیک آدمی کی برکتیں دنیا میں بھی ہیں, قبر میں بھی, آخرت میں بھی ہیں. تو ہماری اگر ذاتی طور پر اگر آپ کے میرے اندر روحانیت, تقوی, پرہیزگاری ہو تو ایک سورج بھی تو دنیا کو روشنی دے ہی رہے ہیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ اپریسیشن سرٹیفکیٹس کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے. السلام یا نبی, السلام یا نبی, السلام یا نبی, یا نبی السلام. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے اور میری طرف سے بھی جن جن کو اپریسیشن کی جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ملی ہیں, خوشی ہوتی ہے جب حوصلہ افزائی ہوتی ہے, اپریسیشن ہوتی ہے. ایک موٹیویشن ڈسکشن کر دیتا ہوں چھوٹی سی. فرسٹ ٹائم جیتنا کمال نہیں ہے, اپنی جیت کو باقی رکھنا کمال ہے. تجربہ یہ ہے کہ جس کو پہلی بار ملی ہے اس کو نیکسٹ ٹائم ملی نہیں ہے. تو آپ کا ٹارگیٹ یہ ہو کہ اگر مجھے اس سال یا اس بار اگر مجھے کوئی اپریسیشن سرٹیفکیٹ ملا ہے تو کم از کم میں 3 سال تک تو کنٹینیو لوں گا. ورنہ یہ مطلب ایک دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیتتے ایک بار ہیں, بار بار نہیں جیتے, مگر دنیا ان کو یاد کرتی ہے جو بار بار جیتتا ہے, جو ہر سال ٹائٹل اپنے نام لیتا ہے, وہی ریکارڈ پر آتا ہے. ایک بار ٹائٹل لے کر چلے جانے والا وہ اتنا ریکارڈ پر رہتا نہیں ہے. اور جو میں نے بات کی ہے ایسا نہیں کہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, لوگ اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہیں ہر سال, اسپورٹس میں بھی کرتے ہیں اور کئی اور ایونٹ میں بھی کرتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی ٹائٹل میرا پاس تھا. اچھا کالج, اسکول, یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہی فرسٹ آئے گا, اپنے کو آنا ہی کوئی نہیں ہے, وہی فرسٹ آتا ہے. تو وہ یہ کبھی نہیں سوچتا کہ ابھی 9 میں فرسٹ آئے گا تو 10 میں آنے کی کیا ضرورت ہے, یا مطلب فرسٹ 10 میں فرسٹ آئے گا تو صحیح ضروری سیکنڈ 10 میں بھی فرسٹ آئیں گے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو بعض اوقات اپریسیشن مل جانا جو ہے نا وہ ایک اپنی جگہ پر ہے. یعنی میں تو اس خوف سے ہی نہ لوں کہ نیکسٹ ٹائم نہیں ملے گا تو اس کا مطلب میں کیا سیکنڈ ہو گیا, تھرڈ ہو گیا یا 0 ہو گیا. تو اپنے تو اسی خوف سے کبھی پہلے نمبر کی سرٹیفکیٹ نہیں لیں گے. یہ اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی اپنے کو دے تو اپنے بولے اس کا مطلب اگلے سال نہیں ملی, اس کا مطلب تم اگلے سال کے لیے کوالیفائی کیا ہی نہیں. تو میرا فیصلہ کوئی اور ہی کر رہا ہے کہ اس بار تو پاس, اس بار تو فیل.
تو لیکن یہ چونکہ ایک حوصلہ افزائی کے لیے باقاعدہ ایک چلتا ہے سسٹم، تو وہ تو ایک ادارے کا اچھا ایک انیشیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپریسیشن کرتے ہیں. اللہ کرے کہ اس اپریسیشن کرنے میں بددیانتی نہ ہوئی ہو، کیونکہ اس میں ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. یا بعض اوقات آپ دیکھ، مجھے تو پتا تھا اسی کو ملنا تھا، آگے پیچھے گھومتا ہے تو ملنا اسی کو تھا. اپنے بولے نا کچھ کر لیں، نہیں آتا ہاتھ چومنا، ہم کو کیا کریں؟ نہیں بھائی، ہم نہیں ہاتھ چوم کا سرٹیفکیٹ نہیں لینا چاہتے. تو پھر وہ اس طرح کی ڈسکشن کر کے اس کو سرٹیفکیٹ تو نہیں ملی، البتہ بدگمانی کی، حسد کی، غیبت کی، گناہوں کا کوئی اس کو سرٹیفکیٹ مل جائے، حرام کاموں کا تو پتہ نہیں ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی ناجائز کام کر کے سرٹیفکیٹ نہ لیا ہو، مگر ناجائز کام کر کے وہ اب اس کی مخالفت ضرور کر رہا ہے. تو اس میں پڑھنے سے تو ہے ہی نہیں. اور جس کو ملتی ہے اس کو بھی ایک نعمت ملتی ہے، تو وہ اپنا ذہن بنا لے، کل ذی نعمت محسود، ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. لیکن خود کو ہمیں حسد سے بچانا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. ہاں یہ بات بالکل میں کہوں گا کہ جو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ایئر یہ ایئر وہ ایئر بناتے ہیں، ان کو اپنا معیار ایسا رکھنا چاہیے کہ کیونکہ یہ فیصلہ مجھ سے کو کرے تو میں تو کبھی زندگی میں نہ کروں، آتا ہی نہیں ہم کو یہ کرنا. تو وہ معیار ایسا ہونا چاہیے. یہ میں آپ کو ایک مشورتاً عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اس سے اپیل کرتا ہے کہ یار اس کو کیوں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، تو ہمارے پاس وہ اسٹینڈرڈ جو ہم نے طے کیا ہے وہ سب کا متفقہ ہو. یعنی ہر شعبے، جو پورے شعبے میں کام کرے، سب کا متفقہ ہو کہ یہ اس وجہ سے یہ فرسٹ آئے ہیں، اور وہ اس کو وہ ریکگنائز کرے کہ ٹھیک ہے یہ صحیح فرسٹ آئے ہیں، آپ نے جو کیا ہے وہ ایز پر پرنسپل کیا ہے. تاہم ہیومن ایرر کا یہاں نہ آنے کا کوئی ضروری نہیں کہ ہیومن ایرر یا نہ ہو سکتا ہے یہ، کیونکہ یہ ان چیزوں میں جب اتنی خوبصورت اور یہ اپریسیشن چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں کہیں پھول کے ساتھ کانٹے آ ہی جاتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے آپس میں ڈسکشن، جب باہر نکل کر آدمی مذاق میں بھی اس طرح شوشہ چھوڑ دیتا ہے. اب میرے کو تو پتہ تھا کہ اپنے کو تھوڑی ملنا تھا، آئے تھے کہ شاید ہو سکتے ہیں سے بھول ہو جائے، ہم کو بھی دے دیں، لیکن میرے لیے بھول ہوئی نہیں، کسی اور کے لیے بھول ہو گئی. تو اس طرح کی ڈسکشن کر کے وہ اپنی پروفیشنل لائف بھی برباد کرتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے، اپنی آخرت برباد کرتا ہے، ساتھ اس پورے ادارے کا ماحول خراب کرتا ہے. اور اچھی خاصی خوشیوں بھرا ایک سیگمنٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس میں وہ وامٹ کر دے. جیسے مثلا یہاں اگر خدا نہ خدا بیٹھے کو وامٹ کر دے تو ماحول کیا بنے گا، ہے نا. تو اس نے سمجھو کہ اس نے ایک حرام بات کی وامٹ کر دی ہے، اور اس کی بدبو سے سارا ماحول برباد ہو جاتا ہے. نہ اگر بسا کا تو تھا بھی اس کے اندر ایسی کچھ زہر بھرا ہوا تھا تو کچھ نہ اپنے اندر ہی رکھتا، زمزم کا گلاس پی لیتا، ہو سکتا وہ دھل جاتا، باہر تو نہ نکالتا. تو باہر نکال کر اس نے اپنا ایک تو تعارف پیش کیا کہ میں اچھا آدمی نہیں ہوں، میں نیگیٹو سوچتا ہوں. اچھا اس کو یہ بھی نہیں مانے گا میں نیگیٹو سوچتا ہوں، وہ بولے گا بھائی میں تو حق بات کرتا ہوں، یہ تو ہم تو حق بات. تو بھائی یہ بات حق کرنے کا بھی آپ کو حق حاصل تھا. لہذا میری درخواست یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں اگر ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے یہ کوئی انوکھی یا انہونی بات میں نے نہیں کہی ہے، یہ باتیں ہم جیسے لوگوں کے درمیان ہو ہی رہی ہوتی ہیں. یہ تو بہت کم لیول ہے، اس سے بھی بہت نیچے جا کر بھی یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم کو تھوڑی چھٹی ملے گی، چھٹی اب اس کو ملتی ہے بھائی. ہاں چھٹی لینے کے طریقے یہ تھوڑی ہے جو تم کرتے، تم سیدھا آتے ہو، سیدھا چلے جاتے ہو. تھوڑا جاؤ چائے پانی پوچھو، تھوڑا یوں کرو گے تو تم کو چھٹی بھی مل جایا کرے گی. یعنی یہ اپنے سوا سب کو خوشامد خور، وہ خوشامد پسند سمجھتا ہے، جبکہ نہ وہ خوشامد خور ہے نہ خوشامد پسند ہے. ساری گندگی اسی کے دل و دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے، اور ادارے کا سارا مورل برباد کرتا ہے ایسا شخص. یعنی اگر میرا بس چلے تو ایسے شخص کو میں تو کم از کم ادارے میں نہ رہنے دوں، کیونکہ وہ ادارے کی پرفارمنس کو برباد کرتا ہے. کیونکہ وہ خود اس کے اندر ہے ہی یہ چیز ہے، وہ بیٹھے بیٹھے بات بھی اسی طرح کرے گا. وہ مطلب کہ سمجھو وہ ایک عجیب عورتوں والی عادت ہوتی ہے، یہ عورتوں والی عادت ہوتی ہے. سنا تم نے کچھ پتہ چلا تمہیں؟ جب آدمی کام پر جاتا ہے نا ٹفن لے کر، تو پڑوسی سے جا کے اسی طرح کی بات کرتے، تجھے پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ بس پھر وہ کہانی شروع ہو گئی. ڈپارٹمنٹ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کی عورت ہے.
ہاں تو یہ اس لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہوتا ہے عورتوں کی بات آتا ہے. جیسے امام غزالی علیہ الرحمٰن نے ایک جگہ لکھا عورتوں کا رونا, یعنی جو ہمارے سامنے بظاہر تو وہ رویا, خوف خدا سے رویا, مگر اس کے رونے کے بعد بھی وہ گناہوں سے نہیں بچا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں اصل میں اس کا رونا خوف خدا کا رونا نہیں تھا, یہ عورتوں والا رونا تھا. یعنی کہ یہ عادتیں بعض اوقات ہوتی ہیں. تو کچھ عورتیں ہیں جو مرد چھاپ ہیں, ان کی عادتیں مردوں والی ہو گئی ہیں, اس کو مرد چھاپ عورتیں کہتے ہیں. اور کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے عورتوں کی عادتیں اختیار کر لی ہیں. تو ایسے شرم آتی ہے نا, کوئی بولے گا تو عورتوں والی عادت کر دو تو کہتے مزہ نہیں آئے گا. قیامت کے دن اللہ پاک کسی کو کھڑا کر کے کہہ دے کہ تو نے کیوں کیا. بندہ اہل محشر کے سامنے کھڑا ہو کر کیسے اپنے آپ کو, اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجال, چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے, وہاں تو ماننا ہی پڑے گا کیا ہے, کیونکہ وہاں تو اعضا گواہی دیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ کلام کریں گے. وتشہد ارجلہم, ان کے پاؤں گواہی دیں گے. کس چیز کی؟ بما کانوا یکسبون, جو یہ کیا کرتے تھے, جو یہ کماتے تھے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور میں نے جو بھی آخر میں ایک ادارے کے لیے میں نے ایک ادارے کو خوبصورت اچھا, اور میں آپ کو کہیں تو وہ کہتے ہیں نا ایک کہنے کو جیسے محاورہ ہے, ان رائٹنگ دے دوں کہ جو ان چیزوں سے بچتا ہوگا نا اس کی پروفیشنل لائف ہمیشہ رسپیکٹیبل ہوگی. لوگ اس کو اپنے یہاں رکھنے کو اپریشیٹ کریں گے. ورنہ کہیں بھی آپ جاب پر جائیں گے اور کبھی پیچھے سے پوچھا جائے گا نا یار بندہ کیسا ہے, اور اس کو بتانا ہی ہے, اگر مثال شرن اس کو بتانا اگر جائز ہے تو وہ یہ ضرور بتائے گا یار پروفیشنل تو بہت اچھا ہے, زبان کا اچھا نہیں ہے, کردار کا اچھا, پروفیشنل اچھا ہے. تو پھر وہ بھی رکھ لیتے ہیں یار چلو یار ہمارے میں کون سا اچھا ہو, میرے سے تو اچھا ہی ہوگا. لیکن رکھنا نہیں چاہیے. یہ میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. امام غزالی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا تو غلام بیچنے والے نے اس کا عیب بتایا. اس کا عیب پتہ کیا تھا؟ وہ چغل خور تھا. کہ یوں تو یہ غلام اچھا ہے مگر اس میں ایک خرابی ہے. کیا ہے؟ چغل خور ہے. اس نے اس کو امپورٹنس نہیں دی, لے کر چلا گیا. اور جب اس نے اپنی چغل خوری نکالی تو میاں بیوی میں لڑائی کرائی. برا واقعہ ہے, میاں بیوی میں لڑائی کرائی, حتیٰ کہ شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل کرا دیا اور شوہر کو جیل بھجوا دیا. تب جا کر اس کی اس چغل خوری کی جو ایک ہوتی ہے نا اس کو کچھ راحت ملی ہوگی. تو ایک خرابی کی وجہ لے لیا. تو یہ اگر ہماری اس ادارے کے اندر بھی, اللہ کرے کہ ہر جگہ ایسا ہو, ہمارے ادارے کے اندر بھی اگر میں آپ سب سے درخواست کروں گا جو بھی آپ اتھارٹیز بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو وقتاً فوقتاً درس و بیان کی حاجت بہت زیادہ ہے. اگر آپ کے گھر میں ڈسٹنگ نہ ہو تو آپ کے گھر میں دھول ہوگی, رائٹ؟ شاید آپ میں سے ہم میں سے سب کے گھروں میں روزانہ پوچھا لگتا ہوگا, روزانہ جھاڑو لگتا ہوگا, روزانہ ڈسٹنگ ہوتی ہوگی. شاید ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں ہوتی ہوگی, میں اف آئی ایم ناٹ رانگ, ٹھیک ہے نا. گھر کی عورتیں عموماً یہ کام کر ہی رہی ہوتی ہیں. اب 4 دن تک ڈسٹنگ نہ کریں, جھاڑو نہ دے, پوچھا نہ دے, گھر کا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ وہ گرد و غبار آ رہی ہے نا. اس ماحول میں جو گناہوں کی گرد و غبار آ رہی ہے نا, اور اگر ہم پر یہ واعظ و نصیحت کی صفائی و ستھرائی کا کام نہ ہونا, ہماری گندگی کو کوئی نہیں بچا سکتا. دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے, کردار پر زنگ لگ جاتا ہے, سوچوں پر زنگ لگ جاتا ہے, ہم برباد ہو جاتے ہیں, ہماری گندگی ہو جاتی ہے, ہم خراب ہو جاتے ہیں. جیسے کپڑے روز, آپ کپڑے بھی تو دھوتے ہیں نہیں دھوتے؟ میلے کپڑے کون پہنتا ہے؟ لیکن میلا باطن لے کر ہم سب گھوم رہے ہوتے ہیں. اور اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. لہٰذا میری یہ شعبے سے درخواست ہے کہ اس شعبے سے ریلیٹڈ اسلام بھائیوں پر بھی رحم و کرم ہو. یہ کیونکہ اللہ کرے کہ آپ یہاں مسجد میں آ کر سنیں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اجارے کے بعد جب ٹائم ختم ہو گیا پھر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا بھی اگر آف ٹائم کے بعد اگر بلایا جاتا کہ آئیے گا تو شاید اتنی حاضری نہ ہو. بس ہم کو ہمارے اسی ٹائمنگ کے اندر جو کرانا ہے کرا لو. کمٹمنٹس بھی ہوتی ہیں اور آپ پابند بھی نہیں ہیں کیا بیٹھے ہیں. لیکن اسی دوران کو اگر شرعی رہنمائی لے کر, میرا مشورہ یہ کہ 100% حاضری پر کم از کم ہفتے میں ایک بار 25 سے 26 منٹ کا, میں 10-12 منٹ کی بات نہیں کروں گا, اتنی موٹی طے ہوتی ہے بعض اوقات, ایک آدھ جھپٹ سے اترتی بھی نہیں ہے.
تو ہوتا ہے. تو کم از کم 25-26 منٹ چاہے تو بھلے سے کم زیادہ جو آپ بہتر ہو. کسی بھی اندر کا آدمی نہیں ہوگا, اندر کا آدمی ویسے ہی ادھر ڈیمیج ہوتے ایک دوسرے میں, ابھی یہ کیا سمجھا رہا ہے میرے کو. مصیبت بھی یہی ہے نا, مطلب کہ وہ یہ کیا سمجھا رہا ہے. اس دن خود تو اٹھا نہیں تھا نماز کے لیے, میں نے کہا تھا ارے مولانا چلنا. تو یہ تو بدقسمتی ہماری کہ ہم مطلب کہ کوئی تو ساری دنیا میں اپنے لیے ولایت کا ٹائٹل لے لیتا ہے, اور کوئی اپنے ادارے میں رہ کر نیک ہونے کا بھی ٹائٹل نہیں لے پاتا کہ یہ کوئی اچھا آدمی ہے. یہ ہمارے کردار کی خرابی ہے. سچی بات تو یہ ہے, کوئی کیا ہمارے بارے میں بات کرے گا. اچھوں کو لوگ زیادہ ضروری نہیں کہ اچھے کو لوگ برائی کہیں, اچھا ہونا ضروری ہے, لیکن بندہ نیک دکھنے کے لیے نہیں, نیک بننے کے لیے جیے, یہ یاد رکھیے گا. تو اگر کوئی ایسا باہر سے کوئی ایسے مبلغ کو, ماشاءاللہ فیضان مدینہ میں تو مبلغ کی فیکٹری یہی ہے. کوئی بھی ایک اچھا سا مبلغ, اس کو اگر 25-26 منٹ کے لیے بلا لیں اور آپ وقت دیں, آپ کے ادارے میں جہاں بھی مطلب گنجائش ہو, باہر جیسے آپ کے جو کوریڈور بنا ہوا ہے کہ وہ پتہ ہو کے آئیں گے, اچھا پھر یہ حاضری ہو 100% حاضری ہو, اور ہو بہت مختصر, مگر جس کو بھی بلائیں وہ اچھا, خوبصورت, با معنی اور ٹو دی پوائنٹ بیان کرنے والا ہو, تو انشاءاللہ یہ بیٹھیں گے بھی. تو یہ میری درخواست ہے. تو انشاءاللہ اس سے ہماری جو فتح مسلم علیہ الرحمٰن نے فرمایا تھا نا, اگر کوئی بیمار ہو اس کا کھانا پینا روک دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو کسی نے کہا وہ مر جائے گا. تو آپ نے فرمایا دل کی مثال ایسی ہے, اگر اسے 3 دن تک حکمت کی بات روک لو تو دل بھی مر جاتا ہے. اس کا ابھی نہیں احساس, جب ہمارا دل جینا شروع کرے گا نا, کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ کسی نے بزرگ سے فرمایا کیا بات ہے, اتنی ہم موت کی اور اتنی خوف خدا کی باتیں سنتے ہیں, تو آخر مطلب کہ ہمارا دل جاگتا کیوں نہیں ہے, ہم اٹھتے کیوں نہیں ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا اٹھتا وہ ہے جو زندہ ہو, جب مر جائے نا تو اٹھا نہیں کرتے. تو جب دل مر جائیں تو یہ اٹھا نہیں کرتے, یہ مردہ ہو جاتے ہیں. یہ سخت بات کی, مطلب ایک سمجھانے کے لیے بات کی کہ یوں مردہ سے مطلب ہمارے دل ہم کیوں نہیں جاگتے. اتنا سمجھانے کے باوجود بھی ہم نماز کے لیے نہیں آتے, قبر آخرت کی تیاریاں نہیں کرتے. اتنے بیان ہم تیار کرتے ہیں, یعنی جس نے یہ بیان تیار کیا ہوگا کہ ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا, ہو سکتا ہے وہ ایڈیٹر نے سارا ایسی ویڈیو بنائی ہو کہ دھمال ہو گئی, وہ خود ویڈیو بنانے والا گھر جا کر ماں کو 2 باتیں سنا رہا ہے. یعنی اتنی ہم نے ویڈیوز بنائی, آپ کے اتنے اچھے اچھے مدنی گلدستے آپ ریلیز کرتے ہیں, اور اتنی انفارمیٹیو اور اتنی مطلب کہ ہماری مطلب کہ سوشل لائف اور ہماری فیملی لائف کو اور ہماری ریلیجیس لائف کو خوبصورت بنانے والی ویڈیوز ہم الحمدللہ ہم نکالتے ہیں اپنی سوشل پلیٹ فارم سے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں, یہ ریلیز کرنے کے بعد میں کہاں کھڑا ہوں, میں تو وہیں کے وہیں کھڑا ہوں. اس نے مجھ پر تو کوئی اثر ہی نہیں ڈالا, تو کیا میں صرف پیسے کے لیے کر رہا ہوں یار. یعنی یہ ایسی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں اینڈنگ پر کہ ہم نے ایک شخص کو, جب یہ مدنی چینل ہمارا نیا بن رہا تھا, تو بہت ہی ہائیلی پروفائل, وہ ہائیلی پروفیشنل آدمی تھا, جس کو ہم نے یہ مدنی چینل کا نظام دیا تھا, ٹرانسمیشن, بہت سارے, اس کو ہم نے ایک کنسلٹنسی میں لیا تھا, وہ کنسلٹنٹ کرتا تھا ہم کو, اور دنیا کے پاکستان کے اس وقت کے 20-30 چینل کو اس نے اسٹیبلش کیا تھا. تو وہی ہم نے ایز اے اس کو کنسلٹنٹ رکھا تھا, پے کرتے تھے ہم انہیں. تو یار تمہارا بیان سنتے سنتے میں تو بیان میں کھو گیا. پھر تھوڑی دیر میں نے کہا کیا کر رہا ہے, تیرا یہ کام تھوڑی ہے کہ تو اس کا بیان یوں سن رہا ہے, یہ دیکھ اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے. اور مجھے یاد رہے گی اس کی بات. میں نے کہا یار یہ اس کو بیان سننے سے دلچسپی نہیں تھی, یہ اس میں چلا گیا کہ اس کا بیک ٹاپ کیسا ہے, تو اس کا وہ پریزنٹیشن کیسی ہے, اس کی آڈیو کیسی ہے, تو اس کا سیٹ کیسا ہے. یہ وہ آدمی تھا. تو ہو سکتا ہم میں سے بھی ایسے کہی ہوں کہ بھائی یار یہ کیا بول رہے, اس سے میرے کو کیا, اپنے کو یہ دیکھنا ہے کہ ویڈیو بن کیسے رہی ہے, فوٹیجز کہاں سے اچھا آئے گا. میں تو جاؤں وہیں کھڑا رہوں گا. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب.